یہ سفر ایک ایسی جنگ ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہم پر مسلط کی. پاکستان کی سالمیت یا کسی بھی ملک کی سالمیت نہ صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں کی ہوتی ہے بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی. اگر ہمارے ملک میں ایک مذہب، ایک دین اور ایک نظام جو کہ پوری ملک کو قبول ہے، اگر وہ رائج ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا یا اس کو کوئی خطرہ پیش آئے گا تو نہ صرف بحیثیت اس ملک، اس ریاست کا ملازم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے بلکہ پوری قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس خطرے کا مل کے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور یہی وہ سفر ہے جو پچھلے 20 سالوں سے زائد عرصے میں خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کے ہر سیکیورٹی اہلکار، چاہے اس کا تعلق پولیس سے ہو، ایف سی ایل سے ہو، ایف سی سے ہو یا فوج سے ہو، اس نے ادا کیا ہے عوام کے ساتھ مل. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سفر ابھی تک اپنے حتمی انجام کو پہنچا نہیں یا اپنی منزل کو پہنچا نہیں؟ اگر میں اس کا ایک جائزہ لوں اور اپنے نظریے کو آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ اس میں صرف ایک چیز ہے جو میرے سامنے بار بار نظروں کے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اتحاد، یگانگت، اکٹھے ہونا اور ایک غیر متزلزل فیصلہ کرنا کہ کیا ہم چاہتے ہیں اس ملک اور ایک صوبے کے لیے. اگر ہم یعنی عوام، تمام ریاستی ادارے، سول گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ، کوئی بھی انسان جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے اور اس سے وابستہ ہے اور اس کے نظریے اور اس کے جغرافیائی حدود کا کے اوپر خوش ہے تو وہ کیوں اس کے لیے متحد نہیں کہ جو چیزیں اس کے ملک کو خطرہ دے رہی ہیں اس کے خلاف وہ ایک دیوار کی طرح اکٹھے ہو کے کھڑا ہو. اس کے اوپر ہمیں سوچ کی ضرورت ہے اور یہی وہ دراڑ ہے جس کو یہ مٹھی بھر دہشت گرد، جن کو میں خارجی اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا اس دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. تو جب دین یہ کہتا ہے تو اس پہ چلنے والا کیسے بے گناہ لوگوں کو بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہائے گا؟ اور کس کی خاطر؟ اس نظام کو بدلنے کی خاطر جو کہ نظام آلریڈی اس دین کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہے، اس خوبصورت مذہب کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہے. اس جغرافیہ کو ہلانے کے چکر میں جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے متفقہ طور پہ اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ یہ میرا وطن، یہ میرا ملک، یہ میرا پاکستان. تو جب اس کے خلاف کوئی بھی آنکھ اٹھائے گا تو ہم سب کو ایک ہونا لازمی ہے. لیکن ہمارے اندر جو دراڑیں ہیں وہ یہ مٹھی بھر انسان اس لیے حاوی ہوتے ہیں کئی دفعہ اور ہمارے پیاروں کو شہید کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی دراڑیں ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو کہتے ہیں کہ آؤ اس میں سے نکلو. جس دن ہم نے اپنی دیوار، اپنی دراڑ کو کنورٹ کر دیا ایک دیوار کی صورت میں، سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی صورت میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر مہینوں میں نہیں تو دنوں میں اس فلک شاخ سے ہماری جان چھوٹ. سیدھا پلائی دیوار سے مجھے ایک بڑا ماضی قریب کا واقعہ یاد آیا کہ آپ کے مشرقی دشمن نے آپ کے اوپر میلی آنکھ اٹھائی جس کے اوپر پوری قوم اکٹھے ہو کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی، جس کے نتیجے میں مارکہ حق ہوا. اور جس طریقے سے آپ نے ایک بڑے دشمن کو مٹی میں ملایا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد ہمارا اتحاد اور اپنے وطن سے پیار، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن ہمیں بہت کلیئر تھا کہ وہ دشمن سامنے ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، اور ہمیں اپنا فوکس بالکل کلیئر ہے. اس جنگ کو جو کہ 2 دہائیوں سے زائد ہماری سے چل رہی ہے اور ہمارے بہادر پولیس کے جوان، فوج کے جوان، ایف سی ایل کے جوان، ایف سی کے جوان، سول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداران اور ان کے لوگوں کا اور بہت سی عوام کا خون نگل چکی ہے. اس میں کامیابی ہمیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی ابھی تک کہ ہمارے اندر اس طرح کا اتحاد ابھی تک موجود نہیں ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بزدل دشمن جو کہ چھپ کے وار کرتا ہے اس انسان کے خلاف جس نے وردی پہنی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کی ہے، چاہے وہ سبز ہو، خاکی ہو یا خاکی اور کالی ہو یا ایف سی ایل کی طرح کالی ہو یا کوئی سول ایڈمنسٹریشن کا عہدیدار ہو، یہ
ہمارے اندر سے اٹھ کے ایک ویزیبل ریاست کے ادارے کو اٹیک کرنا سب سے آسان تھا اور بزدلی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہم سے قابو نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کی پناہ گاہیں ان لوگوں میں ہیں جو شاید ابھی تک اس اتحاد میں یقین نہیں رکھتے۔ جتنی جلدی ہم سب کو اتحاد میں اور اس کی برکت پہ یقین آ جائے گا، اتنی ہی جلدی یہ جنگ یہاں سے ختم ہوگی۔ اس جنگ کا ختم ہونا ایکچوئل میں ہمیں یوم شہداء اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اس ارادے کو تجدید دیں، ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہمارے پیاروں نے جو خون دیا ہے، جس سفر کے لیے یہ خون دیا ہے، اس سفر کی تکمیل کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے۔ اور اگر میں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو اس فنکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس سفر کو کمپلیٹ کرنا ہے اور میں نے اپنے حصے کا اینٹ لگانا ہے، اور وہ اینٹ اتحاد میں جتنی جلدی ہم یہ سیکھیں گے اتنی تیز ہمارا سفر آگے چلے گا۔ جہاں تک شہداء کی تعداد ہے، گننے کو گرے تو گنتی ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں میں عوام جو بے گناہ عوام ہے وہ شہید ہو چکی پچھلی 2 دہائیوں میں، ہزاروں کی تعداد۔ اگر میں پولیس کی تعداد دیکھوں جس کے فنکشن پہ آج میں یہاں حاضر ہوں تو وہ سینکڑوں میں، صرف اس سال 150 پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر میں ایف سی ایل کے شہداء گنوں تو لاتعداد ہے، اگر میں ایف سی کے شہید گنوں تو وہ بھی لاتعداد ہے، اور اگر میں پاک فوج کے شہید گنوں تو پچھلی 2 دہائیوں میں 6,500 پاک فوج کے جوانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ وہ شہید ہے، یہ سب جو اس دنیا سے جا چکے اور جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے گئے، وہ ہر روز اس قربانی کو برداشت کرتے اپنے پیاروں کی غیر موجودگی میں اور اپنی زندگی کی مشکلات۔ ابھی میں نے زخمیوں کو، غازیوں کو نہیں گنا۔ اب بھی اگر ہمیں جاگنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے تو افسوس ہے، اور اگر ہم جاگ سکتے اور اکٹھے ہو سکتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جو کہ اتحاد، یکجہتی، بھائی چارہ اور فیصد پلائی ہوئی دیوار بنانے کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ اس چیز کو سوچیں کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اس ملک کے ساتھ وفاداری کر سکتے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف، نہ صرف اس کی نظریاتی سرحدوں کی بلکہ جغرافیائی سرحدوں کی، اور ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کر۔ ابھی ماضی قریب میں یہ خارجوں کے ٹولے نے بہت سی کوشش کی کہ کسی طرح جو ریاستی ادارے آپس میں متحد ہیں ان کے درمیان دراڑ ڈالیں، یعنی پولیس کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ پولیس ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، اس کی ٹریننگ، اس کا کام ایسا ہے جس میں پولیسنگ رول زیادہ ہے، لوگوں کے ڈسپیوٹس، لوگوں کی پریشانیاں، ان کو اس نے ایڈریس کرنا ہے، اور وہ شہروں کے اندر بیٹھا جدھر آبادی قریب ہوتی ہے، جہاں چھپنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں خارجیوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پولیس کو بہت زیادہ ٹارگٹ، اور میں بحیثیت کور کمانڈر اور آئی جی صاحب بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس اسٹریٹجی کو، اور اس میں یہ بے پناہ خون بہانے کا مقصد صرف ان 2 مضبوط ستونوں کے درمیان دراڑ ڈالنا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، ان عناصر جو کہ نفرت اور انتشار میں یقین رکھتے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ناکامی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو شاید آپ اندھے ہیں۔ آپ کسی بھی ریاستی ادارے کو اس دوسرے ریاستی ادارے سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ عوام میں سے اس ملک کی محبت، اس صوبے کی محبت کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ ان کا نظریہ، اس کا دین تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مل کے ہم ان مٹھی بھر خارجیوں کو نہ صرف زبانی طور پہ یقین دلائیں گے بلکہ زمین پہ یقین دلائیں گے کہ اتحاد میں اتنی برکت ہو، اور جس اتحاد کو وہ ایک انتشار میں بدلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیز ان کے منہ پہ پھینکے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان مٹھی بھر خارجیوں نے آج ان شہید بچوں کی زبان اس روسٹر سے سنی ہو، ان کا جذبہ دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے کا اور اس بیٹی کا جس نے یہاں کھڑے ہو کے ایک پیغام دیا، ایک شہید کی بیٹی ہو کے، ایک شہید کا بیٹا ہو کے، کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے جوان ہونے میں ابھی وقت ہے،
اس طرح کے بہت سے جوان آلریڈی اس سروس میں اور عوام میں پھر رہے اور فوج میں بھی بے تحاشا پھر رہے، اور ایک نے تو آج انعام بھی وصول۔ جہاں پہ یہ جذبہ، جس قوم میں یہ لگن ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ میرا خیال میں نہیں ہے۔ اس کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اتحاد، فیصلہ، اور ایک فیصلہ جس پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہم میں سے کسی ایک کو کرنا ہے، اور اس کو لیڈ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، اس خوبصورت صوبے کے لوگوں کو، اس حسین صوبے کے حسین لوگوں کو ہم وہ مستقبل دے سکیں کہ وہ اصل میں حقدار ہے، اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کے ان بچوں کو وہ مستقبل دے سکیں جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ یہ ملک کی خارجی چھیننا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے انتشار میں ان کو کامیاب ہونے کی راہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں آج جگہ سے کھڑے ہو کے آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کے، جن کا میں مقروض ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، اپنے تمام ساتھیوں کے لیے، اور تمام صوبے اور تمام ملک کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم ایک ہو کے، ایک والہانہ طور پہ اور ایک فیصلہ کن طریقے سے اس انتشار سے اپنی جان چھڑیں، اور اپنے ملک، اپنے عوام کی حفاظت کر کے ان کو ایک اچھی ڈائریکشن۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں بھائی جی صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، میں یہاں حاضر ہوا، میری تمام سے ملاقات ہوئی، اور سب سے زیادہ میں شہداء اور غازیوں کے لوائقین اور غازی جو خود حاضر ہیں ان سب کا مشکور ہوں، اور میں ان کو دل کے ساتھ سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوشیاں دے جن کے وہ اصل میں حقدار ہیں۔